لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زینت بزم مسند صدارت پہ جلوہ فرما قبلہ پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب زندہ عزہ و دمت فیضم العالیہ، اور سٹیج پہ تشریف فرما مسلک یکا اہل سنہ و جماع کے مقتدر ذی احتشام علماء کرام، اور پنڈال میں تشریف فرما جمیع عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن تاجران سلطانیہ مارکیٹ کو، جنہوں نے بڑی لگن سے، بڑی محنت سے، بڑی دل جمی سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قلوب و اذہان تک منتقل کرنے کے لیے اس بزم سعید کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت سب کو اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور اس بازار کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں انتہائی مختصر سے وقت میں صرف پیغام کے طور پر ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں، بینرز، پوسٹر، پینا فلیکس اور جھنڈے لگا کر جتنا بھی جشن کا سامان آپ نے قائم کیا ہے، اس ساری چیز کا نام ہے میلاد مصطفیٰ۔ بولیے اس کا نام کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ یہ میلاد ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ بولیے دوسرا کیا ہے؟ مقصد میلاد مصطفیٰ۔ اب میلاد کا تو صرف ایک لمحہ ہے، یعنی ولادت کا ایک لمحہ ہوتا ہے، گھڑی ہوتی ہے، پیدائش کا ایک لمحہ ہوتا ہے، مگر مقصد میلاد کے لیے میرے اور آپ کے آقا کی 23 سالہ زندگی کی جد و جہد ہے، حضور کی محنت ہے۔ اس میلاد پر جو اعتراض کرتے ہیں، یعنی جائز عمل کو بھی وہ ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم صرف میلاد کا تو اظہار کرتے ہیں، مگر مقصد میلاد کو ہم بلا دیتے ہیں۔ اگر رب کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو لقد من اللہ، یہاں مننا کا لفظ آیا، یہ صیغہ ہے ماضی کا۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اور پھر قرآن مجید سورہ حجرات میں یمنو کا لفظ آیا، وہ ہے صیغہ مضارع کا۔ مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ماضی میں بھی اللہ کا احسان تھے، زمانہ حال میں بھی اللہ کا احسان ہے، اور زمانہ مستقبل میں بھی اللہ کا احسان ہے، قیامت تک اللہ کا احسان ہے، مگر ہم دوسرے لوگوں کو موقع خود دیتے ہیں۔ اس میلاد کی خوشی کے ساتھ ساتھ، میلاد کی گھڑی کے ساتھ ساتھ، میلاد کے اس لمحہ کے ساتھ ساتھ، یہ میلاد تو جائز ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، میرے آقا کے صحابہ جلوہ فرما ہے، انہوں نے جلسہ منعقد کر رکھا ہے، حضور تشریف لائے، فرمایا تمہارا یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، اس جلسے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، ایک تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو ہم بھی میلاد کا جلسہ کر کے، جھنڈیاں لگا کے، بینرز لگا کے، پوسٹر لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے کرم فرمایا اور رحمتوں والا نبی عطا فرمایا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں
حضور کی 23 سالہ زندگی کی جد و جہد کو، جو مقصد میلاد ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ جب ہم میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو بھی سمجھ جائیں گے تو پھر مخالف کو اعتراض کرنے کی کوئی جرات نہیں ہوگی۔ یہ جشن جائز ہے، میلاد جائز ہے۔ ارے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو جس کے صدقے میں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے اس کا میلاد منانا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ ہم تبھی تو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی۔ ہاتھ لہرا کر میں نے آپ کو ثابت کر کے دے دیا، صرف یہ بات ہے کہ میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو بھی سمجھیں۔ مقصد میلاد کے لیے ہمیں 12 ماہ سوچنا ہوگا، میلاد بھی 12 ماہ منانا ہوگا، اس لیے کہ میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد بھی ہو تو خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو جوم کے پڑھئے میلاد مصطفیٰ محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ۔ اور پھر جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا تھا نا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ درخت اگر دوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، تو شاعر نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت پیغام دیا تھا کہ فوراً درخت دوڑا، شاخیں جھکا جھکا کر، فوراً درخت دوڑا، شاخیں جھکا جھکا کر، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی۔ اب ترانہ اہل سنت جو ہم سب کا عقیدہ ہے، میں نے پیغام دے دیا آپ کو کہ میلاد بھی منائے اور مقصد میلاد کو بھی سمجھے، تاکہ دشمن کے جان نہ آئے کہ وہ اعتراض کر سکے اور مخالف کو یہ جرأت نہ ہو۔ صرف 2 شعر ترانہ اہل سنت کے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنا دل چمکاؤ، اونچ سے اونچا نبی کا جھنڈا، شان والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا، ہم سب پر راضی ہو جائے کالی کملی والا، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دعا اللہ تعالیٰ سلطانیہ مارکیٹ والوں کو جزا عطا فرمائے، حضور کے ذکر کا صدقہ